صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 100 خوبیوں کا عطر ہے اس کی حیات میں. 100 خوبیوں کا عطر ہے اس کی حیات میں. جو مان لے علی کو رسول خدا کے بعد. جو مان لے علی کو رسول خدا کے بعد. صلوات بھیجے محمد والے محمد. منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی. منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی. جس کے دل میں شہ مظلوم کی الفت ہوگی. جس کے دل میں شہ مظلوم کی الفت ہوگی. اور سر جھکانا سوئے کعبہ ہے ضروری لیکن. سر جھکانا سوئے کعبہ ہے ضروری لیکن. دل جھکے شاہ کی جانب تو عبادت ہوگی. دل جھکے شاہ کی جانب تو عبادت ہوگی. کوئی دولت بھی قیامت میں نہ کام آئے گی. کوئی دولت بھی قیامت میں نہ کام آئے گی. گوہر اشک ادا خلد کی قیمت ہوگی. گوہر اشک ادا خلد کی قیمت ہوگی. ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی عالم میں. ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی عالم میں. شاہ مظلوم تیری سب کو ضرورت ہوگی. شاہ مظلوم تیری سب کو ضرورت ہوگی. اب پردہ غیب سے جس دن بھی آپ آ جائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. پردہ غیب سے جس دن بھی آپ آ جائیں گے ظالموں کے لیے اس روز قیامت ہوگی. آل اطہار سے ہے جن کو قدورت افضل. آل اطہار سے ہے جن کو قدورت افضل. ان کو محبوب خدا سے بھی قدورت ہوگی. ان کو محبوب خدا سے بھی قدورت ہوگی. ان کو محبوب خدا سے بھی قدورت ہوگی. یہ تھے محترم افضل صاحب. اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم طاہر کانپوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. مطلع ہے 2 مطلع اور چند شعر ہیں. دیکھیے گا کہ کر رہے ہیں ہم علی والے علی کی گفتگو. کر رہے ہیں ہم علی والے علی کی گفتگو. ہے چراغوں کی زباں پر روشنی کی گفتگو. ہے چراغوں کی زباں پر روشنی کی گفتگو. کر رہے ہیں ہم علی والے علی کی گفتگو. ہے چراغوں کی زباں پر روشنی کی گفتگو. اور کیجئے 12 اماموں میں کسی کی گفتگو. کیجئے 12 اماموں میں کسی کی گفتگو. گھوم پھر کر آ ہی جاتی ہے علی کی گفتگو. گھوم پھر کر آ ہی جاتی ہے علی کی گفتگو. اور ذکر حیدر نے عطا کر دی ہے لہجے کو مٹھاس. ذکر حیدر نے عطا کر دی ہے لہجے کو مٹھاس. ہم علی والے نہیں کرتے ہیں پھیکی گفتگو. ہم علی والے نہیں کرتے ہیں پھیکی گفتگو. اور بس یہی اجر رسالت ہے محمد کے لیے. بس یہی اجر رسالت ہے محمد کے لیے. فاطمہ کا ذکر کیجئے اور علی کی گفتگو. فاطمہ کا ذکر کیجئے اور علی کی گفتگو. اور جس کا لہجہ میسمی ہو اور زباں ہو بوزری. جس کا لہجہ میسمی ہو اور زباں ہو بوزری. غور سے سنتے ہیں ہم اس آدمی کی گفتگو. غور سے سنتے ہیں ہم
اس آدمی کی گفتگو اور موت سے آنکھیں ملا کر رکھ کے خنجر پر زباں، موت سے آنکھیں ملا کر رکھ کے خنجر پر زباں، دار پر میثم نے کی ہے زندگی کی گفتگو، دار پر میثم نے کی ہے زندگی کی گفتگو، اور زندگی کے راستے روشن رہیں گے عمر بھر، زندگی کے راستے روشن رہیں گے عمر بھر، کرتے رہیے نور کی بارادری کی گفتگو، کرتے رہیے نور کی بارادری کی گفتگو، اور آئیے مل جل کے بیٹھیں اور کریں حیدر کی بات، آئیے مل جل کے بیٹھیں اور کریں حیدر کی بات، حشر میں کل کام آئے گی ابھی کی گفتگو، حشر میں کل کام آئے گی ابھی کی گفتگو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ مطلب ہے کہ آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے، آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے، اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے، اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے، اور خرچ عزا کے نام پر جتنی دولت ہوتی ہے، خرچ عزا کے نام پر جتنی دولت ہوتی ہے، اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے، اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے، اور عشق علی کے دیوانوں کی بات نہ ہم سے پوچھ، عشق علی کے دیوانوں کی بات نہ ہم سے پوچھ، ان لوگوں پر خاص خدا کی رحمت ہوتی ہے، ان لوگوں پر خاص خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو، اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے دنیا جنت ہوتی ہے، اور تیرے دم سے اے میرے مولا دونوں جہانوں میں، تیرے دم سے اے میرے مولا دونوں جہانوں میں، دین خدا کی عظمت عزت شہرت ہوتی ہے، دین خدا کی عظمت عزت شہرت ہوتی ہے، او آیت جب بھی لب کھولے تو کرتی ہے تیری بات، آیت جب بھی لب کھولے تو کرتی ہے تیری بات، تیری زبان سے بات جو نکلے آیت ہوتی ہے، تیری زبان سے بات جو نکلے آیت ہوتی ہے، اور جنت و کوثر رستہ اس کا دیکھا کرتے ہیں، جس دل میں شبیر تمہاری مدحت الفت ہوتی ہے، اور خلد بری سے خود آتی ہیں لینے اسے زہرا، خلد بری سے خود آتی ہیں لینے اسے زہرا، اشک عزا کی طاہر اتنی عظمت ہوتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب منصور امانت صاحب سے کہ تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ کرے گا کوئی علی کی برابری کیسے، کرے گا کوئی علی کی برابری کیسے، کرے گا کوئی علی کی برابری کیسے، اور علی کے نقش قدم تک بھی آ نہیں سکتا، علی کے نقش قدم تک بھی آ نہیں سکتا، اور خدا سے ملتی ہوئی ہیں علی کی سب باتیں، خدا سے ملتی ہوئی ہیں علی کی سب باتیں، خدا سے ملتی ہوئی ہیں علی کی سب باتیں، کوئی علی کے فضائل چرا نہیں سکتا، کوئی علی کے فضائل چرا نہیں سکتا۔ ایک قطع اقدار سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بس امام وقت کی صورت دکھا دے بار، بس امام وقت کی صورت دکھا دے ایک بار، بس امام وقت کی صورت دکھا دے ایک بار، اور پھر میری آنکھوں کو چاہے چھین لے پروردگار، پھر میری آنکھوں کو چاہے چھین لے پروردگار۔ کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار، کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار، اور لا فتح الا غلیلا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علیلا سیف الا ذوالفقار۔ شکریہ۔ یہ تھے محترم منصور امانت صاحب، 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ مرتضیٰ سے ہے اگر پیار لہو بولے گا، مرتضیٰ سے ہے اگر پیار لہو بولے گا، ارے پاک ہوگا تو سرےدار لہو بولے گا، مرتضیٰ سے ہے اگر پیار لہو بولے گا، پاک ہوگا تو سرےدار لہو بولے گا، پاک ہوگا تو سرےدار لہو بولے گا، ارے چپ رہوں کیسے میرے دل میں غم شہ ہے منیر، چپ رہوں کیسے میرے دل میں غم شہ ہے منیر، ارے چھین لو قوت گفتار لہو بولے گا، چھین لو قوت گفتار لہو بولے گا۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں محترم زاہد لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند اجازت ہے بلند خطا پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ زمانہ لا نہیں سکتا کبھی علی کا جواب، زمانہ لا نہیں سکتا کبھی علی کا جواب، علی کی ذات سے اسلام کے اصول بنے، علی کی ذات سے اسلام کے اصول بنے، علی کے چہرے میں ملتے ہزاروں جلوے ہیں، کہیں خدا نظر آئے کہیں رسول بنے، علی کے چہرے میں ملتے ہزاروں جلوے ہیں، کہیں خدا نظر آئے کہیں رسول بنے، اب اس سے بڑھ کے فضیلت کوئی نہیں ممکن، بس انتہا ہے کہ وہ شوہر بطول بنے، بس انتہا ہے کہ وہ شوہر بطول بنے۔ ایک صلوات پڑھیں بات سے اور پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ رسول حق کی منزلت فقط سمجھتے ہیں علی، رسول حق کی منزلت فقط سمجھتے ہیں علی، علی کی شان پوچھئے رسول کردگار سے، علی کی شان پوچھئے رسول کردگار سے، حیات دین مصطفیٰ کی ذمہ دار بن گئی، برس رہی ہے زندگی علی کی ذوالفقار سے،
برس رہی ہے زندگی علی کی ذوالفقار سے. ایک صلوات پڑھیں چند اشعار ہیں بس بہت ہی اختصار سے. دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, بس اپنے پاس حیدر صفدر کی بات ہے, بس اپنے پاس حیدر صفدر کی بات ہے. ملتا ہے جس سے اجر عبادت کا دوستوں, حیدر کا ذکر پاک ہے حیدر کی بات ہے. ملتا ہے جس سے اجر عبادت کا دوستوں, حیدر کا ذکر پاک ہے حیدر کی بات ہے. دعویٰ کیا سلونی کا کیا گھر میں بیٹھ کر, سماعت فرمائیں شعر, دعویٰ کیا سلونی کا کیا گھر میں بیٹھ کر, مجمع کے سامنے کی ہے منبر کی بات ہے. دعویٰ کیا سلونی کا کیا گھر میں بیٹھ کر, مجمع کے سامنے کی ہے منبر کی بات ہے. ذات علی میں سارے فضائل ہیں مجتمع, تم کیا کرو یہ ان کے مقدر کی بات ہے. ذات علی میں سارے فضائل ہیں مجتمع, تم کیا کرو یہ ان کے مقدر کی بات ہے. تم کیا کرو یہ ان کے مقدر کی بات ہے. قصے نہیں ہزاروں کے لاکھوں کے اپنے پاس, قصے نہیں ہزاروں کے لاکھوں کے اپنے پاس, 14 کا ذکر پاک 72 کی بات ہے. 14 کا ذکر پاک 72 کی بات ہے. زاہد کی کیا بساط قصیدہ تیرا لکھے, قرآن کی آیتوں میں تیرے گھر کی بات ہے. زاہد کی کیا بساط قصیدہ تیرا لکھے, قرآن کی آیتوں میں تیرے گھر کی بات ہے. ایک نعرہ صلوات. سورۃ الفاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین جناب کاظم علی خان مرحوم ابن ذکی علی خان مرحوم اور مہندی حسن مرحوم ابن کرنل سید محمد حسن رضوی صاحب مرحوم کی ارواح کو ثواب وصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وقاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل لکھنؤ، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے. اب تک جو گفتگو ہوئی وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسلام کے آنے کا مقصد، ادیان کے آنے کا مقصد، کتابوں کے نازل فرمانے کا مقصد، کتابوں کے ساتھ ساتھ میزان کے نازل ہونے کا مقصد قرآن مجید کے نقطہ نظر سے یہ ہے
کہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقومن الناس بالقسط۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، پروفٹس کو بھیجا، واضح دلائل کے ساتھ، بہترین آرگومنٹس کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی۔ کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے میزان، اسٹینڈرڈ، بیلنس نازل کیا، اس لیے تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کر سکیں۔ تو کوئی تحریک ایسی نہیں، کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں، کوئی دین ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں جس کا بنیادی مقصد یہ نہ ہو کہ انسانیت کو ظلم سے نجات دلا دی جائے۔ ہر دین، ہر مذہب، ہر تحریک، ہر نظریہ، ہر لیڈر، چاہے وہ ابراہم لنکن ہو، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو، یا پھر افریقہ کا نیلسن منڈیلا ہو، یا پھر امریکہ کا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہو، جتنے بھی لیڈران گزرے ہیں جو انقلاب لے کے آئے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ظلم سے پاک کر دیا جائے، اور اسلام کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ نبیوں کے بعثت کا مقصد، کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد، میزان کے آنے کا مقصد، دلائلوں کے ساتھ، بنا دلائل کے نہیں، دلائلوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، منطق، لاجک، عقل کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں بھیجی تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ جسٹس اسلام کا منشا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، جو آج پہلی بار آئے رہے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ کڑی سے کڑی جوڑی جا سکے، کہ جس طرح سے انسان کا جسم اور روح ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین کا بھی ایک جسم ہوتا ہے اور دین کی ایک روح ہوتی ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے۔ اگر روح مر جائے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک جسم ہے، اسلام کی ایک روح ہے۔ اسلام کا جسم مسجدوں میں چھلکتے ہوئے نمازی، رمضان میں رکھائے جانے والے یہ روزے، بیت اللہ کا ہونے والا طواف، مال سے دی جانے والی زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسلام کا جسم ہے۔ یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں ایک مقصد تک پہنچنے کا۔ اگر وہ مقصود پورا نہ ہو تو پھر ان چیزوں سے فائدہ مسلمان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے جسم۔ اور اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح ہے جسٹس، عدالت، حق، انصاف، برابری، انسانی حقوق، ڈیموکریسی، پیار، محبت، عشق الہی، عبادت، توحید، یہ ہے روح اسلامی، اور وہ ہے جسم اسلامی۔ اگر روح مر جائے اسلام کی تو پھر جسم سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ امام نے قیام اس لیے فرمایا تھا کہ جسم زندہ تھا اسلام کا، روح کو موت آ گئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اسلام کے آنے کا مقصد عدالت الہی کو قائم کرنا، ظلم سے نجات دلا دینا۔ ظلم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظلم وہ جو انسان بربنائے جہالت اپنی ذات کے اوپر کرتا ہے، بربنائے جہالت اپنی ذات کے اوپر کرتا ہے۔ ایک ظلم ہوا یہ، اور دوسرا ظلم ہوا یہ کہ جب انسان ظلم کرتا ہے دوسروں کی ذات پر، بیوہ کا مال کھا لیا، یتیموں کا حق چھین لیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو ذبح کر دیا۔ تو ایک وہ ظلم جو اپنی ذات پہ کیا جاتا ہے، اگر انسان توبہ کرے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، تو وہ گناہ جو انسان نے اپنی ذات کے اوپر کیے ہیں، یعنی جس کا تعلق
انسان سے اور اس کی ذات سے. وہ گناہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے. اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے گا. انفرادی گناہ ہے جو اس نے اپنی ذات پہ کیا ہے. لیکن وہ مظالم، وہ گناہ کہ جو انسان نے دوسروں کی ذات پہ کیے ہوں گے، توبہ کرنے کے باوجود بھی وہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک اس کی سزا انسان نہ بھگت لے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ایک وہ گناہ، ایک وہ ظلم جو بربنائے جہالت انسان اپنی ذات کے اوپر کرتا، اور ایک وہ گناہ جو بربنائے جہالت اور کفر انسان دوسروں کی ذات کے اوپر کرتا ہے. تو انسان سے اگر گناہ ہو رہے ہیں اور اپنی ذات تک محدود ہے تو توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر دوسروں کی ذات پہ اس نے مظالم ڈھائے ہیں تو جب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، جب تک اس کو سزا نہ دی جائے. سزا ملنی ہے. تو وہ لوگ جو دوسروں کی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کا ناحق خون بہا رہے ہیں، جو بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہرگز ہرگز معاف نہیں ہو سکتے. ان گناہوں نے کبیرہ کا، ان مظالم کا بس ایک ہی انجام ہے، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے شعلے اور اس کے انگارے. عدالت کا ذکر ہو رہا ہے. امام علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی بات کہہ دی. میرے مولا نے قیامت کی بات کہہ دی. اس کو یاد رکھیے گا. میرے مولا فرماتے ہیں، مسلمانوں عدالت کو پہچانو، حق کو پہچانو، عدل کو پہچانو، شخصیتوں سے مت پرکھو، شخصیتوں سے مت جانو کہ عدل کیا ہے، عدل سے پہچانو کہ شخصیت کیسی ہے. یعنی عدالت کو شخصیتوں سے مت پہچانو، شخصیتوں سے عدالت کو مت پہچانو، عدالت سے شخصیتوں کو پہچانو. یہ مت دیکھو کہ یہ انسان ایک ایسا نعرہ لے کے کھڑا ہو گیا کہ جس نعرے کے اوپر آپ کا یقین، اعتقاد ہے. فریب میں نہ آنا. یہ دیکھو کہ وہ عدالت کے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. اگر عدالت کے معیار پہ وہ پورا اتر رہا ہے تو پھر اس کے دعوے سچے ہیں. لیکن اگر عدل نہیں ہے، ظلم ہے، تو پھر وہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا. اگر دنیا نے مولا کائنات کی اس حکایت کے اوپر عمل کر لیا ہوتا تو تاریخ اسلام میں ہم وہ قریزی نہ دیکھتے جو قریزی تاریخ اسلام نے آج دیکھی ہے. وہ سول وار نہ ہوتی اگر لوگوں نے مولا کائنات کے اس جملے پر عمل کیا ہوتا کہ ہمیں عدالت سے شخصیتوں کو پہچاننا ہے، شخصیتوں سے عدالت کو نہیں پہچاننا. اور میرا مولا وہ ہے کہ جو عدل پسند نہیں تھا بلکہ عدل طلب تھا. عدل پسند اور ہوتا ہے، عدل طلب اور ہوتا ہے. عدل پسند وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اور میرے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل ہو. لیکن عدل طلب وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے عالم بشریت کے ساتھ عدل ہو، چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، مجھے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینا پڑے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید میں 25 مقامات سے زیادہ لفظ عدل اور قسط آیا ہے، قسط، انصاف آیا ہے. اور رسول اسلام کا یہ قول ہے کہ الملک یبقى مع الکفر
ولا یبقى مع الظلم، ملک، نیشنز کفر کے ساتھ تو زندہ رہتے ہیں، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہتے۔ وہ ملک، وہ نیشن جو ظلم ڈھائے گا وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ملک کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، ملک کبھی کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ کوئی بھی ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ظالم کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جایا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ملے گا، نہیں، ظالم اپنا نتیجہ اس دنیا میں ہی دیکھ لیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم دیکھنے ہوں گے آپ نے، کیا نتیجہ ہوا ان کا، جن کے سفر کرنے کے لیے سینکڑوں گاڑیاں نکلتی تھیں، جن کے تحفظ کے لیے حفاظت کے نرغے تھے، غلاموں کے جھرمٹ تھے، جو بڑے بڑے شبستانوں میں رہا کرتے تھے، ہٹو بچوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مگر آج کیا ہوا، مٹی ان کا گوشت کھا گئی، ان کا حسن مٹی میں مل گیا، ان کے جوڑ کھل گئے، ان کی صورتیں بکھر گئیں، ان کے رنگ اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری تاریخ پڑھ کر اور دیکھ کر کیا آج کے ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ظالم اپنا نتیجہ اس دنیا میں ہی دیکھے گا۔ پروردگار عالم وقتی طور پر ان کی رسیوں کو دراز ضرور کر دیتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو پھر نہ ظالم رہتے ہیں، نہ ان کی حکومتیں رہتی ہیں، نہ ان کے مظالم رہتے ہیں۔ یہ قانون الہی ہے جو اس دنیا میں رائج ہے، اس لیے کیونکہ اس کائنات میں دو طرح کے نظام کار فرما ہیں، ایک قانون قدرت اور ایک قانون فطرت۔ قانون قدرت آخرت میں رائج ہے، اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، مگر کوئی اس دنیا میں ظلم کرے گا تو پھر قانون فطرت کے تحت وہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں ہی دیکھ لے گا، حشر پر ہی نہیں موقوف، عذاب اور ثواب۔ زندگی قدوی گناہوں کی سزا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں دیکھا جائے گا۔ بہت سارے نوجوان گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اگر ان کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میاں آخرت میں دیکھا جائے گا، میں دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر خالی آخرت کا معاملہ ہوتا تو یہ جملہ بجا تھا، کہہ سکتا تھا انسان کی آخرت میں دیکھا جائے گا، مگر کیا کریں کہ اس دنیا میں قانون قدرت رائج ہے، قانون فطرت رائج ہے۔ اگر کوئی شراب پیے گا تو شراب کی سزا کیا ملے گی اللہ جانے آخرت میں، لیکن قانون فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو گردے کو ضرور خراب ہوں گے، بہہ کے نالی میں ضرور گئے گا، بیوی بچے نفرت کریں گے، سوسائٹی نفرت کرے گی، لوگ دھکے دیں گے، یہ قانون فطرت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ قانون فطرت ہے جو زمین پر رائج ہے، لہذا ظلم نہ ہونے پائے، عدل قائم رہے، انسانی حقوق قائم رہے، انصاف قائم رہے۔ اسلام کا مقصد یہی ہے، مولا کائنات کا مقصد یہ تھا۔ مولا کائنات نے عدالت قائم کی جس کی بنیاد انسانی حقوق کے اوپر تھی۔ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں آواز دی، کوئی ہے ایسا جس کے پاس کھانے کو غذا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، سواری کے لیے جانور نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، شادی کے لیے اسباب نہ ہو تو ہم سے مانگے، ہم اس کو دیں گے۔ مولا کائنات کا 2 رکعت نماز شکر ادا کر کے اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کلمات جاری کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج ہر مسلمان پیٹ بھر کر اس کے تن پہ لباس ہے اور اپنی چھت کے نیچے پرسکون مطمئن ہے۔ یہ تھے انسانی حقوق کہ اگر تم انسان ہو تو تمہارا بنیادی حق ہے
کہ تمہیں کھانے کو دیا جائے, تمہیں پینے کو دیا جائے, تمہیں پہننے کو دیا جائے, تمہیں رہنے کو دیا جائے. یورپ کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہے, انگلینڈ اور یو کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہے. ویلفیئر اسٹیٹ یہاں نہیں ہے, وہاں ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو کھانا ملے گا, آپ کو پینا ملے گا, آپ کو لباس ملے گا, آپ کو مکان ملے گا. اگر کوئی انسان جاب نہیں بھی کرتا ہے تو گورنمنٹ اسے دیتی ہے. کیوں؟ انسانی حقوق کا تقاضا ہے, ہیومن رائٹس کا تقاضا ہے کہ اگر آپ انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, تو پھر بنیادی حق ہے کہ بیت المال سے آپ کو کھانا پینا, لباس, رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا. بنیادی حق ہے. یہ دنیا نے کہاں سے سیکھا؟ اگر مولا کائنات کا وہ دور حکومت نہ ہوتا جس میں مولا کائنات نے عدالت الہی اور انسانی حقوق کے تصور کو بتایا کہ دیکھو ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, تو یورپ کے اندر کبھی بھی ویلفیئر اسٹیٹ قائم نہ ہوتی. مولا کائنات کا دور حکومت ہے. ایک ہینڈی کیپ کرسچن عیسائی ہے جس سے چلا نہیں جاتا, گھسٹ رہا ہے زمین پر. مولا نے پوچھا یہ کون ہے قمر؟ کہا مولا یہ حکومت کے کام آتا تھا جب کام کرنے کے لائق تھا, لیکن اب جب معذور ہو گیا ہے, ہینڈی کیپ ہو گیا ہے, تو لہٰذا اب یہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. مولا نے کہا نہیں, یہ ظلم ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیت المال سے پینشن دی جائے, پینشن دی جائے. یعنی جب تک یہ صحیح اور سالم تھا تو حکومت کے کام آتا رہا. اب اگر یہ ہینڈی کیپ ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ لہذا فوراً اس کی پینشن جاری کرو. یہ پینشن کا پہلا تصور تھا جو تدبر عالی کا صدقہ دنیا کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو دنیا نے ترقی کہاں سے سیکھی؟ دنیا نے عدل کہاں سے سیکھا؟ دنیا نے انسانی حقوق کا درس کہاں سے لیا؟ مکتب اہل بیت نبوت سے لیا. اگر یہ مکتب نہ ہوتا تو پھر حقیقی اسلام دنیا کی نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آ پاتا. وہ اسلام جو ظلم کا نام نہیں, بربریت کا نام نہیں, جانے لینے کا نام نہیں, بلکہ وہ اسلام عدالت کا نام ہے, انصاف کا نام ہے, انسانی حقوق کا نام ہے. ہر انسان کو حق ہے, چاہے وہ اسلام اختیار کرے یا نہ کرے, چاہے وہ کسی کی عبادت کرے یا نہ کرے, کسی کو خدا مانے یا نہ مانے. اسلام نے آزادی دی ہے, تمہیں حق ہے. ہاں لیکن زہریلا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف نہ کرنا, مصنوعی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف نہ کرنا. یہ تو بڑی بڑی ڈیموکریسیز کا تقاضا ہے. ارے بھائی یو کے ڈیموکریسی ہے, یو کے نے سکھایا دنیا کو کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. آج بھی یو کے اندر جو کوئین ایلزابیتھ ہے, آپ کو حق تکلم حاصل نہیں ہے کہ اس کی توہین کر سکیں. وہ جمہوریت کے جس کے اندر انسان کو حق تکلم حاصل ہے کہ جس کے اوپر چاہے وہ تنقید کرے, لیکن آج بھی یو کے اندر آپ ایلزابیتھ کی توہین نہیں کر سکتے, اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو قانون کے آئین سے آپ مجرم قرار پائیں گے اور آپ کو سزا دی جائے گی. لہذا رسول اسلام کا کردار اور آپ کی تحریک سورج کی طرح آیا ہے, اور اگر کوئی سورج کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ سورج نہیں ہے تو پھر حقیقتوں کا منکر ہو جائے گا, اور اس کا عقل و توازن اس کا مطلب برقرار نہیں ہے. لہذا اگر کوئی رسول اللہ پہ تہمت لگاتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے اور اس کی نیت میں کھوٹ ہے, تو پھر اس پہ حد جاری کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کو اختیار ہے, آپ چاہے عیسائی بن جائیے, آپ چاہے یہودی بن جائیے. ارتداد اسے کہتے ہیں, مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ کے یہ چیزیں اختیار کر لے اور پھر اسلام کے اوپر ظلم کرنے لگے. ظلم کو اسلام برداشت نہیں کرتا. اب آپ نے سنا ہوگا
کہ نجران کے عیسائی آئے, گفتگو ہوئی, آرگومنٹ ہوا, کیا رسول اسلام نے ان کی گردنیں کاٹ دی؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے, اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے, رسول اللہ کی رسالت پہ ان کا یقین کامل نہیں تھا, وہ نہیں مانتے تھے نجران کے عیسائی, مسجد میں آئے, آرگومنٹ کیا رسول اسلام نے عقل و منطق کی روشنی میں. کیا رسول اسلام نے یہ کہا علی کا گلا کاٹ دو, یہ میری رسالت نہیں مانتا, یہ اللہ کو احد نہیں مانتا؟ نہیں, آرگومنٹ کیا رسول اسلام. 3 دن تک جب نہ مانے تو پھر آیت نازل ہوئی, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اب ان سے مباہلہ کرو. جنگ کو نہیں کہا, جنگ کو نہیں کہا, جنگ تو کی نہیں رسول اللہ نے, جنگ کرنے کو نہیں کہا ان سے مباہلہ کرو, اسپریچول وار. نجران کے عیسائیوں نے اسپریچول وار نہیں کی, کہا کہ اگر ہم نے یہ اسپریچول وار کی تو پھر عذاب الہی ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا. ہار مان لی, ہار مان لی. وہ رہے عیسائی, مسلمان پھر بھی نہیں بنے. کیوں نہیں بنتا انسان؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے مگر قبول نہیں کرتے یا پھر اظہار نہیں کر پاتے, اس لیے کیونکہ انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں. وہ نجران کے عیسائی جو آئے تھے نا مدینے میں, وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, وہ جانتے تھے کہ اللہ احد ہے, صمد ہے, لیکن پھر بھی اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر اظہار کر دیتے تو نجران کی گدی چلی جاتی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. گدی چلی جاتی. بہت سارے لوگ جو دہشت گردوں کی تائید کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق پہ نہیں ہے لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ گدی نہ چلی جائے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو سارا کھیل گدیوں کا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں مگر کیا کریں, آقا نے جو کہہ رکھا ہے کہ تائید کرنی ہے. آئی ایس والے دہشت گرد, انہوں نے خلافت کا اعلان کیا, اسلامک کیلیفیٹ کا اعلان کیا. ہر کیلیفیٹ میں ایک حاکم شرع ہوتا ہے, جس طرح سے مولا کائنات کے دور میں مولا علی خلیفت ہے, لیکن آپ نے ڈپارٹمنٹ الگ کر دیا تھا جسٹس کے لیے, ایک عدالت قائم کر دی تھی, کورٹ قائم کر دیا تھا. اسی طریقے سے جب بیچارے اس نے آئی ایس کے سرغنہ نے خلافت کا اعلان کیا تو اس سرغنہ نے یوسف قرضوی کو مفتی اعظم کا درجہ دیا. مصر کے جو ہے یوسف قرضوی کہ یہ اس خلافت کے مفتی اعظم ہیں. شروع میں تو یہ کچھ دنوں تک معاملہ چلا مگر یوسف قرضوی کے ضمیر نے چٹکیاں لینا شروع کی, جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے. لہذا خلافت کے اعلان کے کچھ دنوں کے بعد یوسف قرضوی نے اعلان کر دیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, کفر ہے جو کر رہے ہیں. تمہارے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا, تمہارا بنایا ہوا یوسف قرضوی مفتی اعظم جب فتویٰ دے دے تمہارے کفر علی الاعلان کا, تو پھر کوئی بھی دنیا کا مفتی فتویٰ دیتا رہے, تمہاری تائید میں تمہاری حقانیت ظاہر نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
حقانیت ثابت نہیں ہو سکتی. جب یوسف قرضوی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ اس کا لوہا جو ہے وہ مصر کے علماء کرام نے مانا ہے. یوسف قرضوی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی مان لیجئے سعودی عرب سے فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہے اور یہ ظلم و تشدد ڈھا رہے ہیں, تو یہ کہہ دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس نے فتویٰ دیا ہے. تو چھوٹا موٹا ایسی گلی کا عالم دین ہے جس نے یہ فتویٰ دے دیا IS کے خلاف, لیکن یوسف قرضوی نے فتویٰ دے دیا ہے ان کے خلاف. تو پھر جب یوسف قرضوی جیسا اتنا پائے کا مفتی فتویٰ دے دے ان کے خلاف, تو پھر چھوٹے موٹے کتنے ہی فتویٰ دیتے رہے تائید میں. حقانیت ثابت نہیں ہو سکتی. آج ایک اور فتنہ اخبار کے اندر میں نے پڑھا صبح جب آنکھ کھلی تو, کہ صاحب بغداد کے عیسائیوں سے کہا گیا ہے یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ مطلب سیدھا فارمولہ دے دیا IS والوں نے کہ اسلام لے آؤ یا پھر قتل ہو جاؤ. جو ہے یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ مولا کائنات نے تو ایسا نہیں کیا. مولا کائنات نے تو ایسا نہیں کیا, رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. یہ جو قارجی ایک گروہ تھا نا, تمام علماء کرام نے جو جنگ نہروان ہوئی, سارے علماء نے دنیا کے اور 1400 سال کے علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولا کائنات حق پر تھے اور یہ جو قارجی تھے یہ باطل پر تھے. تصدیق کی ہے نہیں کی ہے. لہذا یہ قارجی کون تھے؟ یہ قارجی وہ تھے جو رسول اللہ پر تنقید کرتے تھے. ایک بار کہیں سے مال آیا, رسول اسلام نے تقسیم کر دیا مال. ان مالوں نے قارجیوں نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے انصاف نہیں کیا. یہ جملے ان لوگوں کے, آپ نے انصاف نہیں کیا, یہ تقسیم آپ نے صحیح نہیں کی. تو رسول اسلام نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ یعنی یہ لوگ وہ تھے, یہ وہی ابلیس کی سنت چلی آ رہی تھی کہ آدم کو ہٹا کے اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا کہ تمہاری عبادتیں قبول ہی نہیں کریں گے جب تک آدم کا کلمہ نہ پڑھ لو. چاہے تمہاری عبادت 8 لاکھ سال کی ہو, چاہے تم شیطان ہو کر, چاہے تم جن ہو کر فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہو, اگر آدم کی محبت کا اقرار نہیں کیا تو پھر اللہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں کرے گا. تو یہ وہی سنت تھی ابلیس کی کہ رسول پر تنقید کرنا. ارے جو رسول پر تنقید کر رہا ہے, قرآن میں کل میں نے آیت پڑھی تھی, فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے رسول, یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں کو آپ کے فیصلے سے حل نہ کرائیں. ٹھیک ہے, مومن کی پہچان اپنے جھگڑوں کو حل کرائیں گے حکم رسول سے, اور حکم رسول کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی تردد نہیں آ سکتا. یعنی یہ تسلیم کریں گے دل کی گہرائیوں سے کہ رسول نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے, وہ حق ہے, وہ انصاف ہے. میرا رسول کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. میرا رسول معصوم ہے, میرا رسول معصوم ہے. مومن وہی لوگ ہیں کہ جو شک نہ کرے رسول اللہ کے فیصلوں کے اوپر. اور یہ جو قارجی تھے یہ شک کر رہے تھے, اچھا رسول اللہ نے انصاف نہیں کیا, یعنی تم رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے, یعنی رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو میرا رسول دے اسے لے لو, اور جس چیز سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو رسول نے یہ دیا, تم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں دیا. اس کا مطلب رسول کا دینا اللہ کا دینا, تو یہ رسول پہ تنقید نہیں تھی, یہ نظام الہی کے اوپر تنقید تھی. نظام الہی کے اوپر تنقید تھی. رسول نے کہا بھائی میں فیصلہ نہیں کروں گا صحیح, تو اور اس کائنات میں کون فیصلہ, تم فیصلہ کرو گے صحیح. یعنی آپ رسالت سے بھی آگے بڑھ گئے. امیر المومنین
کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک آپ کے صحابی ہیں، میں آ رہا ہوں اسی نتیجے پر، آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی ہیں، صحابی کے کانوں میں قرآن کی زمزم ریزیاں جو پہنچی تو جیسے روح رقص کرنے لگی ہو۔ صحابی مولا نے کہا مولا کیسی قیامت خیز تلاوت قرآن مجید ہے، آگ لگ گئی میری روح میں، اس کی قرآن کی ترنم ریزیوں سے میرے شعور میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ آپ کو معلوم ہے مولا نے کیا کہا؟ چھوڑو اور میرے ساتھ چلتے رہو۔ تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں۔ چھوڑو، چلو میرے ساتھ، توجہ مت دو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور امام کہہ رہے ہیں توجہ مت دو۔ جنگ نہروان ہو گئی، مولا کائنات کشتوں کا جائزہ لے رہے تھے، لاشوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک خارجی کی لاش نظر آئی، اس صحابی کو بلایا، سنو وہ جو تلاوت سن رہے تھے نا تم، وہ اسی کی تلاوت تھی، لیکن خبردار فریب میں مت آنا، عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا اللہ کی۔ عبادت یہ مولا کا جملہ بھی ہے، عبادت کے فریب میں مت آنا، اس لیے کیونکہ اس کی عبادت بربنائے عادت بھی ہو سکتی ہے، اس کی عبادت بربنائے عادت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھو اس کی عقل کتنی ہے۔ عقل کا کیا مطلب ہے؟ اصول کافی اگر آپ پڑھیں تو پہلا باب جو باب العقل ہے اس میں کیا کہا ہے مولا نے؟ عقل خلق فرمائی، کہا آگے بڑھ تو آگے بڑھی، کہا پیچھے جا تو پیچھے گئی۔ عقل کہتے یوں سے ہے جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ تو مولا کہتے ہیں یہ مت دیکھو، کثرت عبادت پہ مت جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، کثرت عبادت پہ مت جانا، یہ دیکھو کہ اس کی عقل کتنی ہے۔ عقل ہوگی تو علم ہوگا، علم ہوگا تو بندگی ہوگی، بندگی ہوگی تو نیک نیتی ہوگی، نیک نیتی ہوگی تو کج روی نہیں ہوگی، کج روی نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان غلطی نہیں کرے گا، وہ انسان ظلم نہیں ڈھائے گا۔ لہٰذا مولا نے کہا دیکھو عقل کتنی ہے، عقل کتنی ہے، عقل کتنی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، جو رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے اور دن کی تپتی ہوئی دوپہروں میں روزے رکھتے تھے، مگر پھر بھی عالم اسلام کا اجماع کہ حق پر نہیں تھے، باطل پر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی۔ عبادت، میں نے کل عرض کیا تھا، عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک علم حاصل نہ ہو، جب تک علم حاصل نہ ہو، صحیح علم جو علم بالوحی سے مملو ہوتا ہے، وہ والا علم، وہ والا علم، عبادت ممکن نہیں ہے۔ علم ہوگا تو عبادت ہوگی، اور علم جب ہی ہوگا کہ جب عقل ہوگی، اور عقل ہوگی، علم ہوگا تو تمیز کر سکے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ انسان عمل کرتا رہے، علم نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کثرت عمل پہ مت جانا۔ میں نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی اور بازار سے ہم ایک طوطا لے کے آئے جسے جو رٹا دیا جائے وہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے اسے سورہ الحمد رٹا دیا فرض کریں، اب میں نے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی، اس طوطے نے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی، ثواب کسے ملے گا؟ یہ سوال ہے۔ ثواب ملے گا انسان کو، کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ جانور جو تلاوت تو کر رہا ہے اپنی انسٹنکٹ کی بنا پر، انسٹنکٹ کی بنا پر، عقل کی بنا پر نہیں، انسٹنکٹ کی بنا پر تلاوت تو کر رہا ہے، مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ میں نے زمین و آسمان کی سیر کی، مجھے پتا چلا کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں نعمتیں نازل کی ہیں اس دنیا میں۔
جب میں نے بڑی بڑی نشانیاں اس کی دیکھ لی تو میں نے کہا اللہ اکبر. تو اس تدبیر کے پیچھے علم کی ایک کائنات پوشیدہ تھی. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے پتا تھا کہ اللہ نے کیا کیا خلق کیا ہے جو میری نگاہوں کے سامنے تھا. میں نے دیکھا زمین کے نیچے کیا ہے, میں نے دیکھا کہ آسمانوں میں, فضاؤں میں, خلاؤں میں کیا چیز پوشیدہ ہے. لہذا انسان نے غور و فکر کیا, نشانیوں کو پہچانا. اب جو کہا اللہ اکبر الحمدللہ تو وہ عبادت کہلایا. جانور نے کہا اللہ اکبر تو اس کا قبول ہی نہیں ہوا, کیونکہ اس کے پیچھے علم پوشیدہ نہیں ہے. تو عبادت جب کہلاتی ہے جب عمل کے پس پردہ علم شامل حال ہو جائے. توجہ ہے, عمل کے پیچھے علم شامل حال ہو جائے. اور اگر علم نہ ہو تو پھر کتنا ہی عمل کیوں نہ کرتا رہے, ورک از اکول ٹو زیرو. کیا مطلب؟ فزکس پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے, بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوں گے. ورک کسے کہتے ہیں؟ ایکشن پلس ڈسپلیسمنٹ. کیا مطلب؟ کہ آپ اگر دیوار پہ اوپر عمل کرتے رہیں اس کو ہلانے کے لیے, پورا دن لگ جائے گا, دیوار نہیں ہلے گی. تو فزکس کی اصطلاح میں اسے کہیں گے ورک از اکول ٹو زیرو, صفر. کیوں؟ نو ڈسپلیسمنٹ, نو ڈسپلیسمنٹ. تو عبادت نہیں ہوگی جب تک علم شامل حال نہ ہو جائے. کیوں؟ ہم بھی سوتے ہیں اور عالم بھی سوتا ہے. فرق کیا ہے؟ ہم سوتے ہیں تو غافل ہے, وہ سوتا ہے تو بھی بیدار رہتا ہے. نہیں, میرا نقطہ رائے گا چلا گیا. جملے بدل کے کہوں, جب جاہل سوتا ہے تو کھوتا ہے, عالم سوتا ہے تو رضا الہی خرید لیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا کوئی بھی عمل علم, معرفت اور آگاہی سے خالی نہ ہو, ورنہ وہ عبادت نہیں بن سکتا. اگر آپ نے تلوار اٹھا لی ہے جہالت کے ساتھ تو پھر وہ فائدہ پہنچائے گی باطل کو. لیکن مولا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ میدان جنگ میں آئے تو ہم نے بصیرتوں کے ساتھ تلوار اٹھا لی. بصیرتوں کے ساتھ ہم نے تلوار اٹھائی ہے. تو تلوار کا اٹھنا عبادت جب بنتا ہے جب علم, آگاہی اور بصیرت ہو. ورنہ کتنی ہی تلوار کیوں نہ چلاتا رہے بیچارہ سپاہی, اس کا تلوار چلانا عبادت نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر وار کیا ہے علم اور آگاہی کے ساتھ تو پھر میری جانیں قربان ہو جائے جنگ خندق کی اس مولا کائنات کی ایک ضربت پر کہ جو ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. وہ ایک ضربت جو علم کے ساتھ لگائی گئی تھی, جب مشیت نے اس کو اپنے میزان عدل میں تولا تو کائنات کے سجدے رکھ دیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عبادت کیسے پہچانی جائے کہ جو انسان کام کر رہا ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں؟ پہچانیں گے آپ علم سے, عدالت سے, قربت الہی سے. یہ معیار ہے, سٹینڈرڈ ہے کہ اس نے آگاہی کے ساتھ تلوار اٹھائی ہے کہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ
اگر آپ جزیہ نہیں دیں گے تو مسلمان ہو جائیں، جزیہ نہ دیں، یا پھر یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں پوری فریڈم ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی یقینی طور پر، حقیقی طور پر اسلامی ملک کہلانے کے لائق ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کے اندر کرسچنز رہتے ہیں، مائنورٹیز رہتی ہیں، لیکن ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ جزیہ لینے کا حق صرف معصوم کا ہے۔ رسول اللہ جزیہ لیتے تھے اس لیے کیونکہ جو لوگ جنگ کے بعد آئے تھے مال غنیمت کے طور پر، وہ اسلام اسٹیٹ کے اندر آ گئے تھے۔ جب اسلامی اسٹیٹ کے اندر آ گئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ جسے کہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، عربی کی اصطلاح ذمہ داری یہ ہے کہ جو انسان آیا ہے مال غنیمت میں، تو آپ اس کی ناموس، اس کی عورتوں کی حفاظت کریں گے، آپ اس کے مال کی، اس کے جان کی حفاظت کریں گے۔ اس سیکیورٹی کے نتیجے میں آپ اس سے ایک ٹیکس لیں گے جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جزیہ۔ جزیہ ہے تھوڑی نہ ہے کہ ہم نے ملک پہ حملہ کیا، کہا اسلام لیا یا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو جزیہ کا تصور ہی ختم کر دیں گے۔ کسی بھی بڑے عالم دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جزیے کا تصور امام ختم کر دیں گے کہ ہم نے حکومت قائم ہوئی ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، لہذا کوئی ایکسٹرا ٹیکس ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ جزیے کی بات کر رہے ہیں۔ تو علم نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، ظلم اور جہالت ہے۔ اب جہاں ظلم اور جہالت ہو اسے ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے، اسلامی آئین نہیں کہہ سکتے، مسلمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ انہوں نے تو ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ ہم ان کو انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے۔ انسان کہاں ہے یہ؟ اگر انسان ہوتے سینوں میں دل ہوتے پھر ایسا رویہ اختیار نہ کرتے۔ مصنوعی لگتا ہے، ڈرامہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے فلیگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈراؤ، دھمکاؤ، کہیں لوگ بادشاہت کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ لہذا ڈرائے رکھو لوگوں کو کہ اگر تم باغی ہوئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گردنیں کاٹ دی جائیں گی اور تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو عبادت کب ہوگی؟ کہ جب علم ہو، جب عدالت ہو، جب قربت الہی ہو۔ اگر انسان عمل کر رہا ہے اور قربت اسے حاصل نہیں ہو رہی تو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک کرے۔ علامہ اقبال نے آواز دی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے، علم کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کرتا ہے، انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی سوچ، کتنے سال پہلے علامہ اقبال کہہ رہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ وہ تعلیم فتنہ ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ قرآن مجید کی آیت آ گئی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے۔ مجھے لگ رہا ہے علامہ اقبال اپنی نظروں سے آئی ایس والوں کو دیکھ رہے تھے جب یہ انہوں نے اشعار کہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ آخری مصرع سنیے گا، پھر سے سنیے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ فیصلہ کر دیا، وہ تعلیم فتنہ جو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ سنبھل کے مسلمانوں، اب اقبال کہتے ہیں شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔
ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ دیکھو اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کے پاس علم ہے کہ نہیں، یہ نعرے کا غلط استعمال بھی تو کر سکتا ہے، یہ قرآن مجید کا مس یوز بھی تو کر سکتا ہے۔ لہذا عبادت ہوگی کیسے کہ جب قربت الہی حاصل ہو، اس کو پرکھا جائے گا، اس عمل کو علم کی کسوٹی پر اور عدالت کی کسوٹی پر۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل کی جائے گی، دامن وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں رہی، ایک مجلس کو مجھے اور خطاب کرنا ہے۔ لہٰذا اگر عبادت نہیں کرے گا تو نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے، دیکھیے بہت سارے انپٹ ایسے ہیں جو ہمارے بھائی محسن علی خان صاحب ہیں، جنہوں نے میسم بھائی نے اور محسن بھائی نے اس مجلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ یقین مانیں یہ میرے ذاتی تاثرات ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، لیکن جب میں جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں تو محسن بھائی کے ہاتھ میں ہمیشہ قرآن مجید رہتا ہے، وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میڈیکل کالج قائم نہیں ہوا ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر قائم ہوا ہے۔ پروردگار ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دن بھر اور زیادہ تر وقت ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ حقائق کس طرح سے ہماری قوم تک پہنچ جائیں، ہمارے نوجوانوں کو صحیح ہدایت ملے۔ ہر وقت دل میں یہ درد رہتا ہے کہ قوم تک کس طرح سے حق کو پہنچانا ہے، اسلام کے ٹرو میسج کو، صحیح میسج کو پہنچانا ہے۔ ہمیشہ یہ نیت رہتی ہے اور یہ نیت سب کی رہنی چاہیے۔ درد ہے ان کے دل میں قوم کے لیے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اسلام نے عبادت اسی کو کہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ جب تک غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ غور و فکر کرنا عبادت ہے، عقل کا استعمال کرنا عبادت ہے۔ انسان عقل کا استعمال کرے۔ خدا کی قسم کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیے گا، اگر آپ عقل کا استعمال کریں اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے وجود میں غور و فکر کریں اور آپ اگر اس نتیجے پر پہنچیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو آپ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان نے حقائق کے سمندر میں غوطہ تو لگایا، اب اگر اسے موتی نہ مل سکا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش تو کی، اس نے محنت تو کی حق جاننے کے لیے، اس لیے کیونکہ مولا کا قول ہے آپ کے اور ہمارے امام کا۔ دیکھیں کیسا اسلام ہے، کیسا ریلیجن ہے، کتنی آزادی دی ہے اس دین نے۔ کہا ہے کہ اگر کوئی حق کا متلاشی ہو اور حق کی راہ میں مر جائے تو پھر وہ حق پر مرتا ہے، کفر پر نہیں مرتا، گمراہی پر نہیں مرتا۔ تو میسم بھائی کا یہ جملہ ہے کہ جو میں دوہرا رہا ہوں ممبر کاپی رائٹ کے ساتھ، کہ اگر کوئی عبادت نہ کرے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ بھائی آپ اگر کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے، اس میں انڈیکیشنز ہوتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا۔ اگر آپ ان رولز کو فالو کریں گے تو آپ کا پروڈکٹ صحیح رہے گا، اگر آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو پروڈکٹ خراب ہو سکتا ہے، خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان ہے، اس کو بنا کے کمپنی سے، الوہیت کی کمپنی سے یہاں بھیج دیا گیا، لہٰذا اسلام نے اسے ڈوز اور ڈونٹس دیے ہیں اور عبادت سکھائی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ یہ ڈوز اور ڈونٹس ہے کہ تاکہ انسان صحیح طریقے سے چل سکے۔ اب اگر یہ انڈیکیشن فالو نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا تو پھر خرابی آ جائے گی۔ تو نقصان انسان کا ہی ہے، عبادت نہ کرنے سے نقصان انسان کا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ تو انشاءاللہ باقی جو رہ گیا وہ کل کی مسجد میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی شب ایک ایسی شب ہے
کہ اگر یہ ظلم نہ ہوا ہوتا تو پھر کربلا وجود میں نہ آتی. یہ سارے مظالم کربلا کی بنیاد ہیں. امام علی لشکر لے کے ظالم کا قلعہ منہدم کرنے کے لیے جا رہے تھے. ظالم نے سازش کی کہ علی کو راستے سے ہٹا دیا جائے. دیکھیں مومنوں، عرب کتنا ہی ذلیل کیوں نہ تھا، زہر سے شہید کرنے کا عادی نہیں تھا. یہ زہر سے شہید کرنا رومن امپائر کی روش رہی ہے کہ جب بادشاہوں کو کرسی سے ہٹانا ہوتا تھا تو زہر کا استعمال کرتے تھے. عرب کیونکہ بہادر ہوا کرتے تھے، انہوں نے کبھی زہر کا استعمال نہیں کیا. وہ تلوار کو نیام سے نکال کر میدان کارزار میں آ جاتے تھے اور جنگ کرتے تھے، مگر زہر سے شہید نہیں کرتے تھے. چاہے روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہو کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی زہر سے، امام حسن کی شہادت ہوئی زہر سے، یا مولا کائنات کی تلوار میں زہر کا استعمال ہوا